کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا سے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سو جاتے ہیں وطر پڑھنے کے آگے؟ تو فرمایا اے عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ تو اسی روایت کا حوالہ دے رہے تھے کہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان آپ کی نماز 11 رکعتیں تھیں۔ مولانا قرۃ العین عابدی صاحب، یہ بات احادیث سے واضح ہوئی، صحیح بخاری، موطا امام مالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ رہی کہ رمضان کی راتوں میں آپ قیام فرمایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو خود قیام فی الرمضان یعنی رمضان کے دنوں میں راتوں میں قیام کرنا یہ تو سنت ثابت ہوئی، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قیام یعنی رات کو جاگ کر گزارنا، اور ظاہر ہے کہ عبادت میں مصروف رہنا۔ قیام تو یعنی نماز کو کہتے ہیں نا؟ جی، قیام یعنی رات کو جاگ کر گزارنا، اور قائم یعنی نماز کے لیے، یعنی عبادت کا زیادہ تر حصہ وہ نماز یا تلاوت کلام پاک میں گزرتا ہے۔ تو اس حوالے سے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے، یا جیسا کہ خود ان احادیث میں بات آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو الگ سے ایک نماز کا عنوان دینا خود ماہ مبارک رمضان میں جو دوسرے مہینوں میں نہ ہو، یعنی یہ سنت رسول نہیں ہے، ایک ہی ہے، لیکن یعنی یہاں سے ثابت یہ تو ثابت ہوئی کہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز تو ہے، نماز تو مطلب یعنی ماہ مبارک رمضان میں ختم نہیں ہوئی، جو نماز پورے یعنی 11 مہینوں میں ہے، 11 مہینے جی تو 12ویں مہینے میں بھی ہے، لیکن لوگوں کو فورس کرنا، یعنی ایک طرح کا یہ لوگوں کو آپ کال کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اب کیونکہ یہ آپ نے ٹاپک چھیڑا تو یعنی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جیسا کہ خود حدیث میں بھی آیا کہ سنت نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے بھی یعنی کچھ عرصے تک جو ہے وہ یہ سنت یعنی یہ جاری نہیں تھا طریقہ کار، اور بعد میں اس کو امپوز کیا گیا۔ تو یعنی کسی بھی ایسی چیز کو، کسی بھی ایسے عمل کو، میں نے کل بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نماز کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم شرط ہے۔ تو لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک کہ ان کی نیت نہیں ہوگی، نماز ہی ان کی باطل ہے۔ اور جماعت میں جب تک کہ یعنی حکم نہ ہو اور فرض نہ ہو، تو فرض نماز کو جماعت میں نہیں پڑھا جاتا، نفلی نماز کو علیحدہ سے پڑھا جاتا ہے، فرادہ پڑھا جاتا ہے، اور جو فرض نماز ہے اس کو جماعت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں کئی یعنی اعتراضات اس کے اوپر آ سکتے ہیں، جو صلاۃ تراویح ہے اس کے اوپر کئی اعتراضات یعنی آ سکتے ہیں۔ پہلا اس میں سے ایک خود نیت کا ہے۔ ٹھیک، مولانا محمد انس مدنی صاحب، روایتوں میں وارد ہوا، بعض روایتوں میں صحیح کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ روایت کا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ جو نماز ہے اسے گھروں پہ ادا کرو اور گھروں کو ویران نہ ہونے دو، کیونکہ یہ جو نوافل ہیں، یہ جیسے نماز تہجد ہے تو آپ کا معمول یہی تھا، سوائے ان 3 دنوں کے کہ 3 دن اور اس کے بعد دوبارہ نہیں پڑھا انہوں نے، کہ نوافل کو گھروں میں ادا کیا کرتے تھے تاکہ گھر جو ہیں قبرستان نہ بن جائیں۔ روایت کا مفہوم یہ ہے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ پھر اسے مسجد میں اسے اہتمام کے ساتھ اور جماعت سے ادا کیا جانے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں؟ جی، دراصل بات یہ ہے کہ نوافل کے اندر فرق ہے۔ نفلی نماز میں ایک وہ نماز ہے کہ جس کو سنت موقدہ کہا جا سکتا ہے۔ جی، نفلی نماز میں ایک وہ نماز ہے جو غیر سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک، نفلی نماز میں ایک وہ نماز ہے کہ جو عام مستحب کہلاتی ہے۔ ٹھیک، اور یہ تقسیم علماء کرام اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہمارے عوام بھی اس سے باخبر ہے کہ سنت موقدہ اور غیر سنت موقدہ اور عام نفلی نماز جو مستحب ہے، اس کے اندر کیا کچھ فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ عمل 3 دن کے علاوہ گھر میں اس کو پڑھنے کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا نبی کی خواہش کیا تھی۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 دن کے اس عمل کو جو سٹاپ کیا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا،
اس عمل کو کلی طور پہ اسٹاپ نہیں کیا، بلکہ صرف جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آپ نے توقف کیا، اور وہ بھی بتا دیا کہ مجھے خدشہ ہے مسلمانوں کا ذوق اور شوق اور جذبہ اور ولولہ دیکھ کر کہ پہلی رات جتنے لوگ موجود تھے دوسری رات اور زیادہ بڑھ گیا، تیسری رات یہاں تک کہ مسجد کا ایریا جو ہے پورا تنگ پڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت چونکہ بڑی مقبول اور پسندیدہ تھی، تو نبی کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ کر دیا جائے، اور اس چیز کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے فرمایا کہ اس خدشے کی وجہ سے آپ نے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا روکا تھا، ورنہ وہ عمل جاری تھا۔ یعنی نماز تہجد کا تو عمل جاری ہے، یہ بات تو پہلے واضح ہو گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ادا کیا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نماز تہجد تھی، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ تو نماز تہجد تو رسول خدا پہلے بھی ادا کرتے رہے اور بعد میں بھی ادا کرتے رہے، اور مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں ہمیشہ ہی ادا کرتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا تاکید اور غیر تاکید کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا، تو حضرت ابو ذر غفاری سے صحیح میں یہ واضح روایت موجود ہے صحیحین میں کہ رسول خدا نے تاکید نہیں کی اس کی۔ وہ روایت صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، صحیح بخاری مسلم نہیں، وہ الفاظ آپ بتائیے ذرا، تاکہ میں پھر اس کی آپ کو وضاحت کروں گا کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیں کہ یہ بات چیز یہ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ای الصلاۃ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل، یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز کی نہیں، اور یہ نفل ہی میں آتی ہے جو سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی چاہت کے مطابق جب اس کو جماعت سے ادا کر رہے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل پیرا ہو کر کے دکھایا اور حکم دیا اس کا، تو یہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تاکید پر تاکید ہو جاتی ہے، میرے طریقے کو بھی اور خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ ٹھیک، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی وہ تاکید کیا تھی؟ وہ تاکید یہ تھی، پہلی بات یہ کہ نماز تہجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، رسول خدا کے لیے اس کو ادا کرنا شروع سے لازمی تھا، اور جب مسلمان نماز تہجد کا یہ اہتمام کرنے لگے تو رسول خدا نے کہا کہ کہیں امت پر بھی فرض نہ ہو جائے، تو اس کو جماعت سے پڑھنے کو تو کم از کم توقف فرمایا، اور یہ روایت موجود ہے کہ کہا کہ اس کو گھر میں ادا کرو۔ ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ، ایک لائیو کال لیتے چلیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں محمد رضوان بول رہا ہوں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن شریف میں قرآن پڑھنے کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ سوال ہے۔ نماز تراویح کے دوران ہم قرآن ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھ پاتے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو روزے کی نیت کرتے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، تو اسی طرح جب 30واں یا 29واں روزہ آئے گا تو کل تو عید ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال۔ آپ نے کلیئر کیا کہ رسول خدا کی سنت نہیں تھی، تو پھر سنت ہی نہیں تھی تو پھر تراویح کی اپنی ویلیوز کیا رہ گئی؟ بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر کے پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ میں بالکل صحیح اور درست ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ بالکل اسی آیت کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے۔ بالکل مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد دوبارہ بحث کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ایک شارٹ بریک۔ ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام صراط مستقیم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد انس مدنی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا قرۃ العین عابدی صاحب۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز شب پر، قیام لیل پر، رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت پر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایت ہمارے پاس آئی ہے کہ جو شخص
رمضان کی راتوں میں